ہمارے سامنے یہ ملتان بورڈ کا سیمپل کے طور پر پیپر موجود ہے جس کے 30 منٹ آپ کو دیے گئے ہیں اور یہ 30 منٹ 20 ایم سی کیوز کرنے کے لیے آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ نے 20 ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ 30 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس 30 منٹ میں وہ آپ کو سبجیکٹیو نہیں دیتے جو آپ سبجیکٹیو کے لیے ٹائم مینجمنٹ کر لیں۔ یہاں ٹائم مینجمنٹ ان کی خود سے کی ہوئی ہوتی ہے اور 20 ایم سی کیوز آپ نے 30 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز آپ نے اسی پیٹرن کے تحت کرنے ہیں جس پیٹرن کے تحت میں آپ کو ببل شیٹ میں سمجھا چکی ہوں، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا کوئی ببل ایسا نہ ہو جو آپ نے خالی چھوڑا ہو یا اس میں کٹنگ کی ہو۔ اب یہاں سے 3 گھنٹے کے پیپر میں آپ 30 منٹ کو حذف کر دیں کیونکہ یہ آپ کے ایم سی کیوز میں ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم ملتان بورڈ کا پیپر لے رہے ہیں جو حصہ انشائیہ یعنی آپ کا سبجیکٹیو ہے۔ یہاں پر آپ کو 2.5 گھنٹے دیے گئے ہیں، 2.30 آورز۔ یہاں پر 2.5 گھنٹے یہ اردو میں لکھا گیا ہے اور یہ انگریزی میں، اور آپ کے ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ یہاں پر 80 دیے گئے ہیں۔ ان کی آپ کا حصہ اول آپ دیکھیں جو سیکشن 1 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سوال نمبر 2 لکھا گیا ہے، کوئی سے 8 اجزاء کے جوابات تحریر کریں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر 8 اجزاء دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال اگر آپ دیکھیں کہ سائبین کا عقیدہ کیا ہے، اب جو بچے جانتے ہیں کہ سائبی کون ہوتے ہیں، مطلب جو سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تو فوری طور پر کہہ دیں گے کہ سائبین سورج چاند ستاروں کو اپنا خدا مانتے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ کوشچن لکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ آپ کہیں گے میم یہ تو بہت چھوٹا کوشچن ہے، ہم تو آدھے منٹ میں کر دیں گے، 30 سیکنڈ میں۔ کوئی کہیں گے نہیں میم ابھی ہمیں قلم کھولنے بند کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو ہم یہاں پہ 1 منٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گی آپ 1 منٹ کے بجائے آپ اس کوشچن کو 2 منٹ میں اٹیمپٹ کریں۔ صرف اس کوشچن کو نہیں، مطلب آپ نے 8 کوشچن کرنے ہیں تو 8 کوشچن آپ نے 2 منٹ کے اندر ایک کوشچن کرنا ہے۔ یہ آپ نے سوال 2 منٹ کے اندر اندر کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جس میں صرف آپ سے ایک چھوٹی سی ڈیٹیل مانگی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں دیکھیں، مدینہ میں آباد 2 یہودی قبیلوں کے نام لکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 قبیلے تھے، پنیکا، نزیر اور قریظہ۔ آپ اس میں سے صرف 2 کے نام لکھیں، آپ اس کی کوئی ڈیٹیل کوئی تفصیل نہیں لکھیں گی، آپ صرف اس کا نام لکھیں گی۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 نام لکھنے میں کتنا ٹائم درکار ہوگا آپ کو، صرف اور صرف 15 سیکنڈ۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے 8 اجزاء کے ٹوٹل 16 منٹ بنتے ہیں، یعنی ہم نے 16 منٹ کے اندر اندر اپنا یہ پورشن کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایکسٹرا کوشچن کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور شارٹ کوشچنز میں اگر آپ کے پاس 16 منٹ بچے ہیں، 16 منٹ کے اندر کچھ اور بچا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ آپ اگلے کوشچن کا ٹائم بھی اس کے اندر مینیج کر دیں، بلکہ آپ اس مینجمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسٹرا کوشچن کریں۔ بعض دفعہ آپ کا کوئی صحیح سوال جو آپ کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، تو جو ایکسٹرا کوشچن آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ اس میں یوٹیلائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس 16 کو بھی، جو بہت ہی کم اور ویکر اسٹوڈنٹ ہیں جو نہیں 2 منٹ میں ایک شارٹ کوشچن کر سکتے ہیں، کبھی بعض دفعہ ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے، تو آپ اس میں +4 کر کے آپ اس کو 20 منٹ پر کوشچن کر لیں۔ سوال نمبر 2 جس میں 8 اجزاء ہوں گے وہ آپ کے 20 منٹ میں اٹیمپٹ ہو جانے چاہیے۔ اگر 2 سے ملٹیپلائی کر کے ہم 8 کوشچن بھی کریں تو وہ 16 بنتے ہیں، لیکن 4 منٹ آپ کو ایکسٹرا اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل مانگی جاتی ہے اور اس میں آپ نے ایکسٹرا کوشچن کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ ٹائم آپ کا یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کا دوسرا کوشچن شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 8 اجزاء کے جواب دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ پورشن آپ کا سیرت سے تعلق رکھتا ہے، اور سیرت میں آپ کی تھوڑی سی، زیادہ نہیں بہت تھوڑی سی ڈیٹیل مانگی جاتی ہے۔ جیسے آپ کا پہلا سوال ہے بیت رضوان کسے کہتے ہیں، تو آپ اس میں کہیں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ سنی تو تمام مسلمانوں نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیعت کی، اسے بیت رضوان کہتے ہیں۔ یہ کوشچن بھی منیمم آپ کے
2 منٹس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچے سیرت کے پورشن میں اسی لیے مات کھا جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں فتح مکہ کے 2 اثرات، اس میں جسٹ آپ کے نام آئیں گے، آپ اس کی ڈیٹیل مت لکھیں، 1 اور 2 کر کے آپ نام لکھیں، آپ کا یہ 2 نمبر کا سوال پورا ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو واقعہ ہے نا، عدل نبوی کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ یہ بھی آپ کوئی چھوٹے والا واقعہ لے کر آپ اس کو منیمم بھی 3 منٹس میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوشچن ہوتے ہیں جو آپ کی تھوڑی بہت ڈیٹیل مانگتے ہیں۔ اب وہی سوال کہ مدینہ میں آباد یہودی قبائل کے نام تحریر کریں، یہی دیکھیں بات وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی سیم ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بس آپ نے 2 یہودی قبائل تھے، یہاں 3 کے 3 نام یاد گئے تو پھر آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ وہی چھوٹے موٹے شارٹ کوشچنز ہیں جو آپ نے منیمم بھی اگر ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں تو پھر آپ کے یہ بھی 16 میں ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی میں یہاں آپ کو 20 منٹ دوں گی کہ آپ یہ والا پورشن 20 منٹ میں اٹیمپٹ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو وہ والا پورشن بھی 20 منٹ میں اور یہ والا بھی 20 منٹ میں، کسی میں ڈیٹیل یا ایکسٹرا کوشچن اگر آپ نے کرنے ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سوال نمبر 4 ہے، یہاں پہ 8 کے بجائے 9 اجزاء کے کوشچن آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم بھی آپ نے 9 سوالات کے جوابات یہاں پر دینے ہیں۔ تو یہ بھی سیم اسی طرح اگر ہم ملٹیپلائی بائی 2 کرتے ہیں تو یہ آپ کے 18 منٹ بنتے ہیں کہ یہاں آپ نے 18 منٹ میں یہ کوشچن حل کرنے ہیں۔ لیکن بالفرض ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی رائٹنگ سپیڈ کم ہوتی ہے اور وہ لکھتے ہوئے غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم 2 منٹ میں ایک کوشچن نہیں کر سکتے، تھیوری ٹائپ آپ کے کوشچنز آتے ہیں یہاں پر۔ تو پھر میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اس میں +7 منٹ اور کر لیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ 25 منٹ کے اندر اپنا پورشن کمپلیٹ کر لیں۔ یہ آپ کا میکسیمم ٹائم ہوگا جو میں یہاں پہ سرکل میں لکھ رہی ہوں۔ اس سے آگے آپ جو ہے ایک کوشچن بھی نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا یہ تھیوری والا پیپر ہوتا ہے اسلامیت الیکٹیو کا، تو آپ کے بہت سارے لانگ کوشچن پیچھے چھوٹ جاتے ہیں جو کہ آگے آپ کے 10 نمبر کے آئیں گے، اور یہی 10 نمبر آپ کو کم سے کم بھی 8 نمبر تک لے جاتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بچے یہ جو یہاں سرکل میں میکسیمم منٹ لکھے گئے ہیں، یہ کس طرح ججمنٹ کریں گے۔ آپ اپنی رسٹ واچ آپ اپنے ہمراہ رکھیں اور ساتھ کے ساتھ آپ اپنے ٹائم کو دیکھیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک سوال لکھیں اور 2 منٹ کو دیکھیں، دوسرا سوال لکھیں 2 منٹ کو، نہیں۔ آپ نے یہ والا پورا پورشن کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ نے دیکھنے ہیں کیا میں نے 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے 20 منٹ ہو گئے ہیں تو کوشش کریں جلد سے جلد اپنے صرف 8 کوشچن کریں، آپ اس سے علاوہ اپنا ایکسٹرا کوشچن نہ کریں، اور پھر اپنے نیکسٹ کوشچن نمبر 3 پر آ جائیں۔ سیم یہی پیٹرن اختیار کرتے ہوئے کوشچن نمبر 4 پر آ کر آپ نے یہاں پر 20 منٹ دینے ہیں میکسیمم۔ اب یہ والے تینوں پورشن جو آپ نے کیے ہیں یہ آپ کے ٹوٹل 1 گھنٹہ اور 5 منٹ بنتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ تمام شارٹ کوشچن اٹیمپٹ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا حصہ دوم ہے، یہاں پہ آپ نے بڑا سا لکھنا ہے حصہ دوم، اور پھر آپ نے جو ہے یہاں پر حقوق زوجین پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایکسٹرا لانگ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس آگے ٹائم کم ہے، تو آپ شارٹ کوشچن ایکسٹرا میں کر سکتے ہیں لیکن آپ لانگ کوشچن ایکسٹرا نہ کریں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ کون سے کوشچن زیادہ اچھے آتے ہیں اور زیادہ اچھے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس پہ ٹک لگا دیں، میں نے یہ والا کرنا ہے۔ پھر آپ کہہ دیں کہ میں نے جہاد کی اقسام کرنی ہے۔ پھر آپ کہہ دیں مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت اچھی یاد ہے، تو آپ یہاں پہ ٹک کر دیں کہ بس میں نے یہ 3 سوالات ہی کرنے ہیں۔ آپ اپنے پہلے لانگ میں، جیسے یہاں پوچھا گیا ہے حقوق زوجین، اس کو صرف اور صرف 20 منٹس دیں گے، اس سے آگے آپ 1 منٹ بھی نہیں دیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حقوق زوجین میں آپ کے 2 طرح سے آتے ہیں، بیوی کے بھی حقوق آتے ہیں اور اس میں شوہر کے بھی حقوق آتے ہیں، یعنی آپ نے ان دونوں کے حقوق لکھنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ کو مفہوم کے بعد ہیڈنگز دی ہوتی ہیں، تو آپ 5 ہیڈنگز بیوی کی کر لیں اور 5 ہیڈنگز آپ شوہر کی کر لیں، اور آپ اپنے شیٹ کی بیک سائڈ پہ رف عمل لکھ کر وہاں پر آپ اپنی ہیڈنگز کو لکھ لیں، اس سے پہلے کہ ہمارے بچے وہ ہیڈنگز بھول جائیں اور پھر وہ پشیمانی کا شکار ہوں۔ تو آپ یہ والا 20 منٹس میں کر لیں۔ اسی طرح دوسرا آپ کا کوشچن ہے وہ بھی 20 منٹ میں، اور تیسرا لانگ بھی میکسیمم 20 منٹ میں کر لیں۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پہلا لانگ کرنا ہے وہ میکسیمم 20 منٹ پلس میں آپ کو اگر 5 منٹ اور کہہ دوں تو آپ نے میکسیمم بھی 25 منٹ کے اندر اندر ایک لانگ کرنا ہے. اسی طرح آپ دوسرا لانگ دیکھیں وہ بھی 25 منٹ میں اور تیسرا لانگ دیکھیں وہ بھی 25 منٹ میں کریں گے تو ہمارے پاس 2 گھنٹے اور 20 منٹ. اب بھی آپ کے پاس 10 منٹ ایکسٹرا پڑے ہیں جس میں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی کو کچھ بتا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، مارکر سے لائن ڈرا کر سکتے ہیں. شارٹ کویشچن ہو گیا ہے، وہ کوئی چیز چھوڑ آئے ہیں جو شروع میں ٹائم آپ مینیج کرتے کرتے اسکپ کر آئے تھے چیز، تو پھر آپ اس میں ایکسٹرا ٹائم ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات جو بہت زیادہ اہم ہے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے شارٹ کویشچن کے سوالات نہیں لکھنے، جسٹ جوابات لکھنے ہیں. لانگ کویشچن چونکہ آپ 3 کریں گے تو یہاں آپ اس کے سوال لکھ کر پھر جواب دیں گے، لیکن شارٹ کویشچن کے آپ نے سوالات نہیں لکھنے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک یہ شیٹ ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لکھ رہے ہیں حصہ اول یعنی آپ کا سبجیکٹیو، اور آپ یہاں لکھ رہے ہیں سوال نمبر، کیونکہ سبجیکٹیو کے بعد سوال نمبر 2 آتا ہے تو آپ 2 لکھیں گے. اور یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ آپ پہلا سوال کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا سائبین والا، تو آپ پہلا سوال یہاں سے اٹیمپٹ کریں گے. آپ اس کا سوال نہیں لکھیں گے، جسٹ یہاں پر آپ اس کا جواب لکھنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کا جواب ہو گیا. پھر اگر آپ پانچواں آپ کو سوال آ رہا ہے 5واں پوائنٹ کا تو آپ یہاں سوال نمبر 2 نہیں، چونکہ آپ 5واں کر رہے ہیں آپ اس کا پوائنٹ نمبر یہاں پر دیں گے اور پھر یہاں پہ آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیں گے. اسی طرح جب آپ نیکسٹ کویشچن پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 3، چونکہ آپ کا سوال نمبر 3 شارٹ کویشچن پر مشتمل ہے. اور پھر آپ نے سیم وہاں پہ یہی پیٹرن اختیار کرنا ہے، سوال جز نمبر لکھنا ہے اور پھر اس کا جواب لکھنا شروع کر دینا ہے. اسی طرح جز نمبر 2 لکھنا ہے، پھر اس کا جواب لکھنا شروع کر دینا ہے. اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں، شیٹ کے لاسٹ میں نہیں بلکہ جو شیٹ آپ کو ایگزامینر دیتا ہے اس کے لاسٹ والے پیج پہ آپ لکھ دیں رف عمل. اور پھر ہمارے بچے وہ جو لانگ کویشچن کی ہیڈنگز ہیں چونکہ وہ آپ نے یاد کی ہوتی ہیں اور لکھتے ہوئے بھول جاتی ہیں، وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں. جیسے زوجین کے حقوق میں نے آپ کو بتائے تھے تو یہ بیوی کے حقوق ہیں اور یہ شوہر کے، یہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں. پیج کے لاسٹ میں نہیں کہہ رہی ہوں، شیٹ کے لاسٹ میں یعنی آخری صفحہ جو ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں پہ آپ جو ہیں بیوی کے اور شوہر کے حقوق لکھ دیں گے. میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو سوال آئے گا اس کی ہیڈنگ آپ لکھ دیں. اس کے بعد آپ نے یہی ہیڈنگ پٹ کرنی ہے کہ اطاعت و احترام. اسی طرح آپ نے جب ہیڈنگ لکھ دینی ہے مارکر سے، پھر اس کے بعد آپ نے پین سے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے جہاں پہ آپ کا پیپر شروع ہو رہا ہے. جب آپ 2-3 لائنیں پین سے لکھ لیں گے اس کے بعد آپ اگلی ہیڈنگ دیکھیں گے کہ یہ والی ہیڈنگ تھی، پھر آپ اس کے بعد لکھیں گے خدمت. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ آپ اگلی ہیڈنگ دینا شروع کر دیں گے، یہاں پہ آپ اس کے مطابق لکھنا شروع کر دیں گے. یہ اس طرح آپ کی ہیڈنگز ہو جائیں گی. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ساری ہیڈنگ ایک ساتھ لکھ دیں گے، اطاعت و احترام، خدمت، اس کے بعد لکھیں گے بناؤ سنگھار، پھر اس کے بعد لکھیں گے عفت و عصمت، مال کی حفاظت. تو ہمارے بچے سارے ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں. پھر پتہ ہے مسئلہ کیا بنتا ہے کہ یہاں پہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ ابھی لکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے پیپر چھین لیا جاتا ہے. پھر کیا مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کی یہ خالی ہیڈنگ چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ہم یہاں پر رہتے تھے، ابھی کویشچن رہتا تھا. یہاں پر پھر آپ کے نمبر 10 میں سے ممتحن صرف 5 یا 4 دے دیتا ہے، بس اسے پتہ ہے ابھی تو اس کا سوال رہتا تھا. تو یہ غلطی نہیں کرنی. پہلے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے مارکر سے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھنا شروع کر دینا ہے. امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پیپر کے حوالے سے آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور ٹائم مینجمنٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.